بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ویورز، فیمنزم اس وقت جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک ناسور بن چکا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ معزز ویورز، یہ فیمنزم فرانسیسی لفظ ہے جو لیٹن کے لفظ فیمنزم سے لیا گیا، اور ذرا سی تبدیلی فیمنائٹ سے دوسری زبانوں جیسے انگلش اور جرمن میں بھی ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عورت یا جن سے مؤنث کے معنی میں فیمنن استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاح میں فیمنزم ان دو معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اول، جیسے کہ مشہور اس طرز فکر یا اس تحریک کو کہا جاتا ہے جو سیاست، معیشت اور معاشرتی جملہ تمام شعبوں میں عورتوں کی مردوں سے برابری کی دعوے دار ہیں۔ البتہ اس کی فکر توسیع کے ہمراہ جو نتائج سامنے آئے ان میں خواتین کے کلب، خواتین کے انجمنوں اور خواتین کے دیگر اداروں کا وجود بھی آنا قابل ذکر ہے۔ دوسرے معنوں میں مردوں میں عورتوں کی صفات اور خصوصیات کا ظاہر ہونا، البتہ یہ معنی منظور بحث نہیں۔ حالانکہ فیمنزم خواتین کے حقوق کے دفاع اور مردوں کے ہمراہ ان کی برابری کے معنی میں کئی سو سال پرانی فکر ہے، لیکن 19ویں صدی کے وسط میں اس معنی میں باقاعدہ استعمال ہونے لگا، اور اس طرز فکر کا نافذ کرنے کے لیے دھیرے دھیرے بہت ساری طریقوں نے سر اٹھا لیا۔ تاریخی پس منظر میں فیمنزم کے قابلی مراحل کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ 19ویں صدی کی ابتدا سے 1920 یعنی پہلی جنگ عظیم کے بعد تک، دوسرا مرحلہ 60 کی دہائی کے بعد کا مرحلہ۔ فیمنزم پہلی تعریف کے مطابق خواتین کے حق طلب تحریک کا نام تھا جو امریکہ سے شروع ہوئی تھی، یعنی خواتین نے جنسیت کی بنا پر اس زمانے میں رائج امتیازی برتاؤ کے خلاف اپنے حق حاصل کرنے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا جو ایک خاص معاشرتی نظریات اور کچھ دینی طرز فکر کے مطابق قدم اٹھایا تھا۔ اس تحریک میں کچھ کمزوریاں تھیں، لیکن 70 سے 80 کی دہائیوں میں فیمنزم میں بہت سے رجحانات پیدا ہوئے۔ شدت پسندی سے لے کر اعتدال پسندی جیسے رجحانات پیدا ہوئے، یہاں تک کہ دینی اور مذہبی رجحانات بھی سامنے آئے۔ نتیجے میں فیمنزم کے سلسلے میں بہت سے نظریات اور رجحانات پیدا ہو گئے، لیکن سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ عورت کے حقوق پامال ہوئے ہیں اور مناسب طریقوں سے اس امتیازی برتاؤ اور حقوق کے پامالی کو روکنا چاہیے۔ البتہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں اختلافات نظر پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ الگ الگ رجحانات میں بٹ گئے ہیں۔ فیمنزم میں موجودہ رجحانات میں مندرجہ ذیل قابل ذکر ہیں: لبرل فیمنزم، مارکسی فیمنزم، ریڈیکل فیمنزم، سوشلسٹ فیمنزم، پوسٹ ماڈرن فیمنزم اور اسلامی فیمنزم۔ حالانکہ کافی پرانا نظریہ ہے لیکن 19ویں صدی کے آخر میں مختلف طریقوں سے اسلامی ممالک میں پھیلایا گیا۔ فیمنزم جو کہ ایک معاشرتی تحریک تھی، اس نے چند دہائیوں کی سرگرمیوں میں اپنے نظریات کو نظم و ترتیب دے کر یونیورسٹیوں کی سطح پر وومن اسٹڈیز کے نام سے علمی طریقوں سے پیش کیے ہیں۔ نتیجے میں دنیا بھر میں خواتین کے مسائل کے ماہرین بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اس اہم نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ مغربی فیمنزم ایک خاص ماحول میں خاص اسباب کی بنا پر ایک ثقافتی سماجی تحریک بن کے ابھرا، لہٰذا اس کے نظریات اور دلائل پر باقاعدہ غور کرنے کے لیے کافی وقت اور دقت کی ضرورت ہے۔ لیکن معزز ناظرین، یہ وہ وجہ تھی جو آپ کو بتانے کا مقصود تھا۔ لیکن اگر یہی تحریک یورپ سے ابھری تھی تو یورپ میں کچھ وجوہات تھیں۔ 19ویں یا 20ویں صدی کی ابتدا کے لگ بھگ وہاں پر عورت کو انسان کی صرف ایک شاخ مانا گیا تھا، لیکن اس تحریک کو اسلامی ممالک میں داخل کرنے کا مقصد صرف اور صرف اسلام کے خلاف نفرت پھیلانا تھا۔ کچھ مسائل تھے جو اندرون سندھ یا اندرون پنجاب میں جائیداد کے مسائل پر تھا، جہاں پر بہن بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اس ایک محدود سے معاملے کو پورے مسلم معاشرے پر نافذ کرنے والے یہ فیمنسٹ صرف اور صرف اس وقت اسلام مخالف تحریک کا حصہ ہیں۔ معزز ویورز، حقیقت کچھ یوں ہے کہ اس وقت ان کے نعروں کے پیچھے ایک بہت بڑا معاملہ چل رہا ہے۔ یہ لوگ ہم جنس پرستی کا قائل ہیں۔ ان لوگوں کا اصل نظریہ کچھ اور ہے۔ میرا جسم میرا مرضی کا جو نعرہ ہے، بظاہر اس میں کوئی برائی نہیں۔ ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان کی ذات پر اس کا اپنا حق زیادہ ہوتا ہے، لیکن معزز ویورز، یورپ تو وہ علاقہ ہے جہاں پر انسان کی شاخ عورت کو تسلیم کیا گیا، لیکن مسلمانوں نے 1400 سال پہلے عورت کو
اللہ کی رحمت تسلیم کیا تھا، تو آخر کیوں آج سارا کا سارا ملبہ مسلمانوں کے ساتھ تھوپا جا رہا ہے؟ آخر کیوں اسلام ہی نشانے پر ہے فیمنسٹ کے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اپنے کسی اور ایجنڈے کی تکمیل کرنا چاہ رہے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ طلاق کو بڑھاوا دیا جا رہا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ معاشرتی بے حیائی پھیلانے کے لیے کوئی اہم ایجنڈا ہو ان کے پاس؟ معزز ویور، اس چیز کا جواب لینے کے لیے جب میں مختلف فیمنسٹ کے پاس پہنچا جو فیمنسٹ مائنڈ رکھتے تھے، فیمنسٹ نظریہ رکھتے تھے، تو مجھے جب ان کے کچھ باتوں سے اصل حقائق کا پتہ لگا تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کیونکہ ہماری سادہ لوگ خواتین ان کے اس خوشنما نعرے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو چکی تھی، اور انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ کس دلدل میں پھنسنے جا رہی ہیں۔ میرا جیسا میرا مرضی کا نعرہ شروع کرنے والی فاطمہ عبداللہ اور ماروی سرمت جیسی عورتیں تھیں، اور ماروی سرمت کے بارے میں اگر آپ آج بھی ویکیپیڈیا کریں تو آپ کے لیے حیران کن انکشافات ہوں گے، کیونکہ یہ عورت اس کے بقول اس کا اگر شور ناراض ہوتا ہے تو یہ اسے منانے کے لیے ہر جتن کرتی ہے، لیکن یہ دنیا کی عورتوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ تم شور کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرو۔ یہ عورت کہتی ہے کہ مجھے اب میرے شور کا ہر حکم سر آنکھوں پر ہے، لیکن یہ دنیا کی عورتوں کو یہ تبلیغ کرنے میں مصروف ہے کہ تم شور کا حکم نہ مانو۔ اس عورت کا اپنے ہی ایک ڈرائیور کے ساتھ کوئی دوستی والا تعلق تھا، جس کی وجہ سے شوہر نے اسے طلاق دینا چاہیے، اور اس کے بعد اس عورت نے ایک نیا ڈھونگ رچا کر دنیا کے سامنے اپنے آپ کو فیمنسٹ بنایا۔ اور معزز ویورز، اس وقت جو عالمی سطح کی ایک ہم جنس پرستی کی تنظیم ہے، آپ اکثر دیکھیں اس کے پروگراموں میں ماروی سرمت چیف گیسٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنی بھی فیمنسٹ ہیں، میں آنے والی ویڈیوز میں ان کو بے نقاب کرتا رہوں گا، ان میں سے 90% ایسی ہیں جو طلاق یافتہ ہیں، اور یہ طلاق یافتہ عورتیں مسلمان خواتین کو جینے کے طریقے سکھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ معزز ویورز، یہ اپنا گھر چلانے کے لیے کسی حد تک جا سکتی ہیں، لیکن دنیا کے گھر تباہ کرنے کے لیے بھی کسی حد تک جا سکتی ہیں۔ یہ کس مشن پہ نکلی ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، یہ آنے والی ویڈیوز میں، کیونکہ میرا ارادہ ہے کچھ پارٹس میں فیمنزم کا آپریشن میں کرنے جا رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ لیکن اس وقت جو پاکستان کے اندر ایک سلسلہ چل نکلا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لابی کام کر رہی ہے۔ پہلے انہوں نے سرخ جھنڈا استعمال کرنا شروع کیا، جو سرخوں کا ایک نشان تھا، جسے سرخ انقلاب کے نام پہ جانا جاتا ہے۔ پہلے انہوں نے سرخے بال نکالے، اور سرخوں کے پیچھے پیچھے فیمنزم نے اپنی ایک مارچ کا اعلان کر دیا، اور اس کے مقابلے میں منہاج القرآن، جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف، دیگر سنی اور دیگر مذہبی طریقوں نے بھی اپنے اپنے مارچ کا اعلان کر دیا۔ معزز ویورز، یہ عورتیں یہ نہیں سوچتی جس مرد کو گالی دے رہی ہیں وہ مرد ان کا باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، ہر رشتہ ہے اس مرد سے ان کا، شوہر بھی ہے۔ یہ اس مرد کو گالی دے رہی ہوتی ہیں جس کی یہ بیٹی بھی ہیں، جس کی بہن بھی ہیں۔ انہیں مرد کے ظلم کچھ اس انداز میں نظر آتے ہیں کہ جس طرح ساری دنیا کے مرد ظالم ہوتے ہیں۔ معزز ویورز، یہ اس چیز کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہاں، کچھ علاقوں میں، پسماندہ علاقوں میں، کچھ پرانی روایات کے تحت کسی دور میں ظلم ہوتا رہا ہے، لیکن یہ جو تحریک ہے فیمنزم، یہ فیمنزم اصل میں شروع ہوئی تھی یورپ میں، کیونکہ اس وقت تک وہاں پہ عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کیوں 20ویں صدی کے اوائل میں ایک قانون پاس ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ عورت انسان کی شاخ ہے، اور آج تک انسان کا پارٹ مانی جاتی ہے، انسان نہیں مانی جاتی۔ لیکن اسلام تو وہ ہے جو 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو رحمت قرار دے دیا۔ قرآن پاک اٹھا کے پڑھیں اور سورہ نساء اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ عورت کو انسان کی زندگی کا ہر وہ سہولت دی گئی، وراثت میں حق سے لے کر جینے کا حق تک دے دیا گیا۔ لیکن فیمنزم میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ فیمنزم میں تو یہ برابری چاہتی ہیں، اور برابری کا پھر ایک ہی اصول ہے، جس طرح مرد زندگی گزار رہے ہیں اس طرح تم جینا شروع کر دو۔ معزز ویورز، پھر لیڈیز فرسٹ کا نعرہ تو ختم ہو جانا چاہیے نا، پھر جس طرح مرد لائن میں کھڑے اس طرح آپ بھی لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ بہت سارے مسائل ہیں جن کا ادراک شاید فیمنزم کو بھی نہیں ہوا اس نعرے کو لانچ کرنے میں کہ میرا جسم میری مرضی، مجھے برابری چاہیے۔ ہر انسان کے جسم پہ اسی کی مرضی ہوتی ہے، لیکن ان کی اس
कभी नारे के पीछे। जो बज़ाहिर खुशनुमा नारा है, कभी नारे के पीछे बहुत बड़े अज़ाइम हैं और ख़तरनाक अज़ाइम हैं। खलीलुर्रहमान कमर ने मालवी सरमद को ठीक कहा था कि मैं तुम जैसी औरत पे थूकता भी नहीं हूँ, क्योंकि मालवी सरमद के बारे में कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जो मैं शायद इस वीडियो में भी बयान ना कर पाऊँ, ना आने वाली वीडियो में, क्योंकि मेरी वीडियो कोई ख़वातीन भी सुनेंगी। और मालवी सरमद के किरदार के बारे में अगर किसी ने पढ़ना है तो ज़िया-उल हक़ से लेके आज तक मालवी सरमद के बारे में पढ़े। और मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, इस फेमिनिज़म का पहला नुकसान हमें हुआ रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर 2 औरतों ने अपने एक दूसरे से शादी की, और यही वो फेमिनिज़म का असल रूल है। ये लोग चाहते हैं कि हम जिन्स परस्ती आम हो, और ये हम जिन्स परस्ती की आलमी तंजीम का हिस्सा हैं, और इसीलिए ये इस वक्त पाकिस्तानी ख़वातीन को भी अपने निशाने पर ले कर बैठी हैं, और पाकिस्तान की सादा लोग ख़वातीन भी इनका शिकार होती जा रही हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ खलीलुर्रहमान कमर साहब आपको। कैसी 2 टके की लड़की, ऐसी 2 टके की औरत को आपने सही आईना दिखाया था, क्योंकि वो शायद इसी काबिल थी। उसे नहीं पता था कि इस बार उसका पाला किसी गैरतमंद मर्द से पड़ा है, जो अपनी बेटी का हुक्म मानता है, जो अपनी बीवी का हुक्म मानता है, लेकिन अपनी बेटी अपनी बीवी की इज़्ज़त पे आंच आने नहीं दे सकता। मुझे दीजिए इजाज़त आने वाला पार्ट, क्योंकि आज सिर्फ आपको फेमिनिज़म से मुतारिफ़ करवाना था कि असल फेमिनिज़म क्या था, इन्होंने फेमिनिज़म क्या बनाया और फेमिनिज़म की इब्तिदा क्यों हुई। मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे कहते हैं कासिम कुरैशी। लेकिन इस चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो भी लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने आराज़ से हमें ज़रूर नवाजें। मुझे कहते हैं मोहम्मद कासिम कुरैशी।